اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ڈائریکٹر HRS میرے حلقہ کرناٹک اینڈ گوا، ہیڈ سیکرٹری HRS قاضم HRS، معاون عالمی علاقہ چمن میاں صاحب، میرے رائے کے ساتھیوں، HRS کے جنرل گروپ لیڈر اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرناٹک اینڈ گوا کا پروگرام ہے، ایک طرف منگلور ہے ایک طرف گوا، تو ساتھ مل کر بیٹھے بھی ہیں۔ سمجھے ہوں گے منگلور والے کنڑا والے ایک تھے، وہ بھی ابھی اردو میں چلے گئے، مگر منگلور والے کو اتنا تو معلوم ہے انکمنگ ہے ان کے پاس، اردو جان تو لیتے، آؤٹ گوئنگ نہیں بھی ہوگا انکمنگ، مگر گوا کے پاس انکمنگ بھی نہیں آؤٹ گوئنگ بھی نہیں، تو اس لیے میں اردو ہی ٹوٹی پھوٹی الفاظ میں آپ کے سامنے باتیں رکھ دیتا ہوں، اگر کوئی کمی پیش ہو تو سننے میں آپ صحیح طریقے سے سن لیں۔ 2 دن کا ٹریننگ کیمپ ہے، آپ سب کے ہاتھوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سرکلر پہنچا ہوگا، یہ ہدایت بھی لے کر زونل لیڈر کو سرکلر بھیجے تھے کہ ہر گروپ لیڈر اور ہمارے والنٹر کو سرکلر پہنچے۔ ایک سرکلر دیکھ کر آپ یہ احساس بھی کیے ہوں گے کہ اس میں تقاریر کی کوئی پروگرام ایسی نہیں، ایسے قرآن ہے، اس کے بعد میں ابتدائی کریمہ، ڈائریکٹر صاحب رپورٹ کے اوپر جو تذکرہ کریں گے، اس کے بعد جو پروگرام کی پورا ٹریننگ کا ہی ہے۔ تو اس سلسلے میں میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ٹریننگ جو یہاں پر جو بھی ہوگی تو یہ صرف آپ کے لیے نہیں، ٹریننگ سے آپ فائدہ حاصل کریں اور اس کے فائدے عوام تک پہنچ جائیں۔ یہ ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، ٹریننگ حاصل کرنے کے ساتھ اس کو پہنچانے کی ایک دوسری ذمہ داری بھی ہمارے اوپر آئی ہے، اس کو آپ صحیح طریقے سے دھیان دیں اور اس کے آگے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو اس کے بعد جو پروگرام ہوگا وہ رپورٹ ہے، ہمارے مشرف صاحب منگلور پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ جیسا رپورٹ زونل لیڈر سے ہم لینا چاہیے تھا، وقتاً فوقتاً زونل لیڈر سے رپورٹ نہ آنے کی وجہ سے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، اس کو پیش کریں، مگر وہ رپورٹ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مکمل رپورٹ نہیں ہو سکتی، جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گا۔ اس کے بعد میں اس کے اوپر ڈائریکٹر صاحب تبصرہ کریں گے۔ اس کے بعد میں ہم نے آپ سے HRS کی کچھ نمائش کے چیزیں بھی مانگے تھے، بہت ہی کم نمائش کی چیزیں وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا، تو یہ بھی ہمارے لیے صحیح نہیں، اس کے پاس بھی اور موجود ہے، اس کو جلد از جلد وہاں پر لگانے کی انشاءاللہ کوشش کریں، وہ بھی ہمیں رہتا ہے اس کا اناگریشن کریں، تو دیکھنے کے ساتھ ہی اس کا اناگریشن انشاءاللہ ہو جائے۔ اس کے بعد میں فیلڈ ورک ہے، 2:30 بجے سے لے کر 5 بجے تک یہاں سے ہم قبرستان چلیں گے، اس کے لیے میٹیریل بھی ہم تیار کر لیے، جتنا مناسب ہے ہمارے لیے اتنا میٹیریل ہم تیار کر رہے ہیں، کر لیے ہیں، تو یہ میٹیریل کے ساتھ ہم انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے۔ اس کا جو نظم ہوگا جانا والا کا وہ اس کے بعد میں آپ کو بتایا جائے گا، مگر جو میٹیریل ہے ہم جو تیار کیے ہیں، ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہمارے زونل لیڈر اس کو 10 طریقے پر لے کر جائیں، کیونکہ آپ کے وہاں بھی وہ کام کرنا ہے جا کر، تو یہاں سے وہ کام کا آغاز بھی ہو، آپ کے اطراف جو قبرستان ہیں یا دوسرے مساجد کے گراؤنڈ سے یا مدرسہ اسکول کے گراؤنڈ سے، اس کے بعد جو کام جاری رہیں، اور یہ دیکھنے کے ساتھ وہ کام بھی آپ کو یاد آ جائے گا۔ اس کے لیے 10 وہ جو ہم کراڑی اس کے لیے کیے ہیں، 100 کے قریب کراڑیاں ہیں، وہ پکڑنے کی جو چیز ہے وہ بھی ہم نے کیے ہیں، تو اس کو بھی آپ ساتھ لے کر جائیں۔ اس کے بعد میں ٹینٹ فٹنگ کا پروگرام ہوگا، تو ٹینٹ فٹنگ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ یہ ٹینٹ فٹنگ شامیانہ ڈالنے کے لیے نہیں، یہ ٹینٹ فٹنگ
शामियाना डालने के लिए नहीं है, मगर जो हालात बिगड़ जाएगी वहाँ पर जाना होगा, तो वहाँ पर टेंट की भी हमें ज़रूरत होगी, तो उस वक्त में टेंट डालने की वो भी हमारा तरबियत हो जाए, इसलिए टेंट की यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है। उसके बाद में जो तासुरात आप पेश करेंगे, उसके बाद कल सुबह जो है हमारा तहज्जुद के साथ इंशाअल्लाह आ रहा है। तहज्जुद नमाज इसलिए नहीं है कि HRS के एक स्टेट लेवल का ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर हो रहा है, उसके लिए उसमें तहज्जुद नमाज भी पढ़ना है, ऐसा कुछ एक प्रोग्राम बना है, ऐसा नहीं। ये हमारा रोज़ाना एक तरतीब बन जाए कि हम 5 वक्त नमाज नहीं 6 वक्त नमाज हम पढ़ेंगे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा बोझ हम लेकर चल रहे हैं। एक तो खिदमत कल्ब है, लोगों को अल्लाह के तरफ बुलाना का, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ लाने की दावत जो पैगाम लेकर जा रहे हैं, इसके लिए 5 वक्त की नमाज हमारे लिए काफ़ी नहीं है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत से ये बात हमें मालूम होगी, 6 वक्त की नमाज हम अदा करनी चाहिए। तो आज से और कल से इंशाअल्लाह उसका जो शुरू नहीं किए हैं वो इंशाअल्लाह यहाँ से शुरू भी कर लेंगे। उसके बाद में जो चमन मियाँ साहब कुछ तस्कीर कलिमात हमारे सामने पेश करेंगे, उसके बाद में जो वार्म अप एक्सरसाइज से लेकर दोपहर तक का जो प्रोग्राम है, हमारे केरला के मेहमान आएंगे हमारे पास ARW के, वो मेहमान से हम जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, सर्कुलर में आपको जो भी चीज़ बताया गया है सारी चीज़ें उसमें इंशाअल्लाह आ जाएगी। उसके बाद में जो आखिरी हमारा सेशन होगा, तो उसमें एक अहम एजेंडा हम लिए हैं कि वो वोटिंग करेंगे। हमारे जोनल लीडर और ग्रुप लीडर को हम वोट के जरिए चुनेंगे इंशाअल्लाह। तो असर के पहला होगा, यानी लंच ब्रेक के बाद का प्रोग्राम होगा। आपको 8-9 बॉक्सेस रखे जाएंगे, उस पर आपका जोन का नाम होगा, जो आप अपने जोन से जोनल लीडर और ग्रुप लीडर चुनना चाहते हैं वो आप चुनेंगे। उसके निगरान कार्य में हमारे पोलिंग ऑफिसर के अशरफ साहब होंगे इंशाअल्लाह। तो इसके बाद में क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, उसके बाद में हमें हल्का कंक्लूड करेंगे जो 2 दिन के इस प्रोग्राम के सिलसिले में। तो मुझे 20 मिनट दिया गया है इस वक्त, तो इससे कबल कुछ चंद बात आपसे मैं इजहार करना चाहता हूँ। तो बात ऐसे है कि सबसे पहले नमाज के अवकात हैं और प्रोग्राम के अवकात हैं। आपको बाहर हमारे प्रोग्राम का देखने मिलेगा, ज़रूरत ये महसूस ना हो कि नमाज के लिए या प्रोग्राम के लिए आपको बुलाया जाए, नहीं ऐलान किया जाए, इसका जरूरत हमारे सामने नहीं आती है। और मोबाइल के सिलसिले में भी वो आपको भी तकलीफ ना दे और दूसरों को भी तकलीफ ना दे, आपको परेशानी ना दे, उसके लिए क्या करना है आपके मोबाइल को वो आप बेहतर जानते हैं, उसको उसका जगह उसको पहुँचाना। नमाज के अवकात हैं 6:15 पे सुबह और 1:30 पर जोहर, 5:15 पे असर, 6:35 पर मगरिब, 8:30 पर इशा। तो इसके बाद तो हम HRS के वॉलंटियर्स हैं, तो बहुत अफसोस है कि हमारा हाजिरी सिर्फ हम 60 to 65% यहाँ पर देख लेंगे। वैसा तो कवानीन को हम इजाज़त नहीं दी, कुछ यहाँ के इंतज़ाम के मुनासिबत से उनको इसमें लाना था, मगर उनको नहीं ला सके, वरना हमारे पास 520 वॉलंटियर्स अभी मौजूद हैं फिलहाल, उसमें 100 खवातीन हैं, 420 मर्द वॉलंटियर्स, मतलब 250 से ऊपर यहाँ नजर नहीं दौड़ता कि इसमें 250 से भी ऊपर है, मगर 60-65% का हम पार कर चुके हैं। इसकी वजूहत क्या है, ये भी हमें इस पर हमें इंशाअल्लाह गौर करना होगा हमारे जोनल लीडर और ग्रुप लीडर, इस वजह से हमारे वॉलंटियर्स एक कैंप में भी नहीं आ सकते। इसके पहले तो बहुत ऐसा नहीं आना ये तो रहा है, हम एक दौरा भी बहुत सारे कर चुके हैं, और नॉर्थ कर्नाटक के जो हादसे के बाद जितने भी दौरे बाकी जो जिले में करना था वो नहीं कर सके। डायरेक्टर साहब की हिदायत भी थी कि जो लोग इसको फिट होते हैं उनको रखना है, और जो HRS में फिट नहीं होते हैं उनको आहिस्ता उससे बाहर करना है, और नए लोगों को इसमें लाने की कोशिश करना है। हम समझते हैं कि बहुत सारे नए लोग भी इसमें हमारे साथ इंशाअल्लाह शामिल होंगे। तो हम तब तक ये काम को नहीं कर सकते, HRS के काम तब तक हम नहीं कर सकते। अभी हमें दर्स कुरान में भी ये बात जान की कि हमारा ताल्लुक किताबुल्लाह से सही तरीके से जब तक ना हो तब तक हम HRS को सही नहीं मानते। किताबुल्लाह से हमारा ताल्लुक हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
زندگی کا معلومات ہمیں جب تک ہم صحیح طریقے سے معلوم نہیں کر لیتے تب تک اچارس کو ہم صحیح طریقے سے نہیں جان سکتے۔ اچارس کو اگر آپ کو صحیح جاننا ہے تو قرآن کا مطالعہ آپ کو کرنا ہے، حدیثوں کا مطالعہ آپ کو کرنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اس کا علاوہ یہ کام آپ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اگر کرتے ہیں تو وہ جذبہ جس طرح اس میں روشنی آنا ہے، جس طرح جان آنے کی بات ہے، وہ اس اچارس کے کام میں نہیں آ سکتا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہمیں اچھی طریقے سے معلوم کہ نماز کی اہمیت، روزے کی اہمیت، زکوٰۃ کی اہمیت اسلام کے پاس کتنا اہم ہے اور ہم کتنا اس میں فکر مند ہیں تو ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، جو فرماتے ہیں کہ مجھے لمبی نماز پڑھنا خواہش، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے لمبی نماز پڑھنا خواہش۔ ہم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میرے آنکھوں کی اندر، اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کفر اور اسلام کے درمیان اگر کوئی ایک پردہ ہے تو وہ نماز ہے۔ اس نماز کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ مجھے لمبی نماز پڑھنا دل ہوتا ہے، مجھے دل کرتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھوں، مگر میرے نمازوں کو میں بہت مختصر کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے پیچھے بزرگ حضرات ہیں، میرے پیچھے خواتین ہیں، میرے پیچھے بچے ہیں، تو بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے، میں نماز کو مختصر کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ عبادت اللہ کی ہو رہی ہے اور خیال بندوں کا ہو رہا ہے۔ اللہ کی عبادت اور نماز پڑھانے والے بھی وہ جلیل القدر جو انبیاءوں کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نماز حقوق العباد کے سلسلے میں اگر مختصر ہوتا ہے تو ہمیں جاننا ہوگا کہ حقوق العباد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا اہمیت ہے۔ روزے کے سلسلے میں معلوم ہے روزے دار کو ریان کا دروازہ بھی اللہ نے کھول دیا، جنت کی دروازہ میں ایک دروازہ تو روزے دار کے لیے کھول دیا، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ میں دے گا روزے دار، مگر اس روزے کی حالت میں تم کسی کو گالی دینا، کسی سے گرا کرنا، اپنے زبان کو غلط چلانا، اگر کوئی آپ سے جھگڑے کے لیے آتا ہے تو کہہ دینا کہ میں ہی روزے کی حالت میں، روزہ اللہ کے لیے اللہ کے حق ہے، آپ اس کو ادا کر رہے ہیں، مگر بندوں کا حقوق جو اس میں بتایا گیا اگر اس کو نہیں ادا کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ جھوٹ بولنا اور اس کی طرح آپ کی عادت کر لینا آپ نہیں چھوڑیں گے، آپ کھانا اور پینا چھوڑنا اللہ کے بالکل محدود ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، 8 مرد زکوٰۃ میں بتایا گیا، موٹی موٹی بات آپ سے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں، 8 مرد بتایا گیا، آپ اس میں ڈیوائڈ کر کے دیکھیے کہ حقوق اللہ کتنا ہے، حقوق العباد کتنا ہے۔ 8 میں سے 7 ہے حقوق العباد کے سلسلے میں، فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، مانگنے والوں کو دو، جو لکھنے والا ہے اس کو دو، ایک مت بتایا گیا کہ حقوق اللہ میں۔ اسی لیے میں بتایا کہ جب تک آپ مطالعہ صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تب تک اس کو صحیح آپ کسی کا انجانے میں قتل ہو گیا یا جگار کا مسئلہ آپ کا سامنے آ گیا یا کوئی وعدہ خلافی آپ نے جان بوجھ کر لی، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ آپ جہاں بھی دیکھتے ہیں تو پہلے ایک کفارہ ہے حقوق العباد، کھانا کھلاؤ، 60 کو کھلاؤ، 70 کو کھلاؤ، اس کے بعد میں یہ بتایا کہ اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو روزے رکھو۔ یہ سارے معاملات ایک نہیں دو نہیں، آپ جتنے بھی معاملات دیتے جائیں گے یہ سارے معاملات اسی پر مبنی ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھنا، یہ ایمان سے جڑا ہوا معاملہ ہے، یہ 40 کا معاملہ نہیں، جماعت کا معاملہ نہیں، یہ ہمارے ایمان سے جڑا ہوا معاملہ ہے، ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، اور صرف ایمان کا ہی تقاضا نہیں ہے
یہ آخرت سے اس کا لنک ہے، اس کے جوڑ آخرت سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر جو بھی معاملات اپنے بندے سے ہوا معاف کر سکتا ہے، شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ ہم کو یہ جاننا ہوگا کہ ہماری زندگی میں شرک کی کتنی بات ابھی بھی باقی بچی ہے، کیوں معاف ہونے والا معاملہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، جس کے پاس شرک ہے اس کو میرے پاس معاف نہیں ہے۔ اور ان کی بات ہمارے پاس ایسا ہے، کیا ایگو ہمارے پاس بچا ہوا ہے کہ کہیں وہ شرک پر جا کر ٹچ نہ کر دے۔ اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ بندوں کے سلسلے میں بندے کا حقوق جب تک ادا نہیں ہوگی، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک میں معاف نہیں کروں گا۔ دوسرا شرط لگایا ہے، ایک تو شرک کے لیے معاف نہیں، دوسرا جو حقوق العباد میں کوئی کسر آپ باقی بچا کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ کسر آپ کو پہلا کلیئر کرنا پڑے گا اور بعد میں جا کر اللہ سے آپ کو معافی ملے گی۔ تیسرا معاملہ ہے حقوق اللہ، چاہے تو اللہ اسے معاف کر دے گا، چاہے تو پکڑ دے گا، اس کا اختیار ہے۔ تو یہ سارے باتوں یہ ساری قرآن آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنے سامنے رکھ کر اس آئینے میں اگر ہم اچارس جانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا حالت یہ نہیں ہوگی گا، ہمارا حالت اور زیادہ بڑھ چڑھ کر آگے نکل سکتا ہے، اور وہ نکلنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس سماج میں آخرت کی تصور کے ساتھ اگر کوئی خدمت خلق کا کام کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چالس ہے۔ آخرت کے پورے تصور کے ساتھ بہت سارے تنظیمیں ادارے آپ کو ملیں گے، مگر ان تنظیموں کے پاس آخرت کی تصور نہیں، اللہ کی رضا کی وہ تصور ان کے پاس نہیں ہے جو اللہ کی رضا کی تصور کے ساتھ آخرت کی تصور کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا کام ذرا صحیح لگے گا اور اس کام کو ہم اہمیت دیں گے۔ اگر وہ نہیں کریں گے آپ اس کا کام صحیح لگے گا اور آپ کا کام حامل ہوگا۔ مطلب یہی ہوا کہ اللہ کو جس طرح آپ پہچاننا چاہتے تھا، بتایا گیا کہ وما قدر اللہ حق قدری، اس طرح پہچان نہیں سکتے۔ یہاں ہے وکٹ، یہاں ہے ڈرابیک کہ جس طرح اللہ کو پہچاننا ہے اس طرح اگر اللہ کو پہچانیں گے، میرا رزق کا ذمہ داری، میرا حیاتی کی ذمہ داری، میرا مال و دولت کا ذمہ داری، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہتا ہے تو تم سارے دن بھی خدمت کر کے تم گھر کو جاتے ہیں تو وہاں اس کو برکت سامنے ہو سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے، صرف میں اپنا فیملی میری جورو میرے کچھ یہی کہتے ہیں تو جتنا آپ کو ملنا چاہیے اتنا نہیں ملے گا، اس سے زیادہ ایک دانہ بھی آپ کو زیادہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ ایک دانہ بھی اگر آپ کے نصیب میں نہیں لکھا ہے وہ دانہ گر کر نیچے زمین کے حوالہ ہو جائے گا، آپ کا پیٹ میں نہیں جائے گا۔ یہ جذبے کے ساتھ، یہ ایمان کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو 40 کی حالت اور اچھا ہوگا۔ ہم وہی حالت کو 40 میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کا وقت چاہتا ہے، آپ کا مال چاہتا ہے اور آپ کی صلاحیت چاہتا ہے۔ یہ سارے قربانی کو دیکھ کر اس کو صحیح طریقے پر آگے لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح 40 ہمارے سے جو بھی چاہتا ہے اس طرح ہم اس میں قربان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور دعویٰ